الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم واللہ سمیع علیم۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 103۔ اسلام میں زکوٰۃ کی بڑی اہمیت ہے۔ یہ اسلام کے بنیادی ارکان خمسہ میں سے ایک رکن ہے، اور قرآن مجید کی بیشتر آیتوں میں یہ نماز کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ تقریباً 30 سے زائد مقامات پر نماز کے ساتھ اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ زکوٰۃ اللہ رب العالمین کی نعمت مال پر اس کی شکر گزاری کے ساتھ ساتھ فقراء اور مساکین کی دلجوئی، غمخواری اور ان کے ساتھ مواسات، ہمدردی کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ نیز زکوٰۃ کی ادائیگی سے انسان کا نفس بخالت کی رذیل صفت سے پاک ہوتا ہے۔ اللہ کی رضا و خوشنودی اور اس کی جنت اور اس کے ثواب کا حصول ایک مومن کے سامنے جان، مال اور تمام چیزوں سے عزیز تر ہے۔ اسی طریقہ سے زکوٰۃ دینے سے مال پاکیزہ بھی ہوتا ہے، مال بڑھتا بھی ہے۔ اللہ رب العالمین منفقین کو، اللہ رب العالمین نیکی اور بھلائی کے راستے میں مال خرچ کرنے والے کو اپنے فضل سے زیادہ عطا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس فریضے کا خاص اہتمام فرماتے تھے۔ محصلین زکوٰۃ کو مختلف علاقوں میں، شہروں میں، دیہاتوں میں، تجار کے پاس، کھیتی باڑی والوں کے پاس، باغ والوں کے پاس زکوٰۃ کی وصولی کے لیے بھیجتے تھے تاکہ وہ مالداروں سے زکوٰۃ وصول کریں، مقامی مستحقین زکوٰۃ کو زکوٰۃ دیں، جو مال بچ جائے زکوٰۃ کا اس کو لے کر آ جائیں بیت المال میں۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی، خاص کر خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم اجمعین نے اس کا اہتمام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلے، اور ہمیں معلوم ہے کہ خلیفہ اول جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عہد خلافت میں جب بعض قبائل نے، مسلمانوں کے بعض فرقوں نے، مسلمانوں کی بعض جماعتوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا، تو افہام و تفہیم سے جب بات نہیں بنی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان سے قتال کا عزم ارادہ کیا، ٹھان لی کہ ان سے جنگ کریں گے۔ اور آپ نے وہ پرعزم تاریخی جملہ سنا ہوگا جس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا: واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ۔ جو شخص نماز اور زکوٰۃ کے درمیان تفریق کرے گا، کہے گا میں نماز پڑھوں گا زکوٰۃ نہیں دوں گا، تو میں زکوٰۃ نہ دینے پر ان سے ضرور جنگ کروں گا۔ نیز انہوں نے فرمایا: واللہ لو منعونی عناقا کانوا یؤدونہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقاتلتہم علی منعہ۔ اگر کسی کے مال میں بکری کا ایک چھوٹا بچہ بھی زکوٰۃ میں نکلتا رہا ہوگا، جس کی وہ ادائیگی عہد رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا کرتا تھا، اور اگر اس قدر مختصر زکوٰۃ بھی اس نے مجھ سے روک دی اور خلیفہ کے حوالے نہیں کی، تو زکوٰۃ نہ دینے پر ہم اس سے ضرور جنگ کریں گے۔ تمام صحابہ کرام، شروع میں تو حضرت عمر فاروق جیسے جلیل القدر صحابی کو تردد تھا کہ کیسے ہم ایسے لوگوں سے جنگ کریں جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، لیکن تھوڑے سے ڈسکشن کے بعد، تھوڑی سی مفاہمت کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ شرح اللہ صدری، اللہ نے میرے سینے کو کھول دیا اور میں نے سمجھ لیا کہ حضرت ابو بکر حق پر ہے، اور بے اتفاق صحابہ مانعین زکوٰۃ سے جنگ لڑی گئی۔ تو اسلام میں زکوٰۃ ایک اہم فریضہ ہے۔ جو کوئی اس کے وجوب کا، اس کی فرضیت کا انکار کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ مرتد ہے، اس سے توبہ کرائی جائے گی۔ اگر وہ توبہ کرتا ہے، اسلام کی طرف پلٹتا ہے، اسلام کے احکام کا انتظام کرتا ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کا ذمہ قبول کرتا ہے، برضا و رغبت زکوٰۃ دینے کا عہد کرتا ہے، تب تو پھر بہت اچھی بات ہے
ورنہ اس سے قتال کیا جائے گا۔ اور اگر کوئی شخص زکوٰۃ کی فرضیت اور وجوب کا تو قائل ہے لیکن ازراہ بخالت زکوٰۃ نہیں دیتا تو اسلامی حکومت اس سے بزور طاقت لے گی اور اسلامی عدالت اس کو قرار واقع سزا دے گی تاکہ وہ آئندہ اس طرح کی جسارت، منع زکوٰۃ کی جسارت آئندہ نہ کرے۔ اور اگر بات افہام تفہیم سے حل نہ ہوتی ہو، قتال کی نوبت آتی ہو، تو ایسے لوگوں سے قتال بھی کیا جائے گا اور ہر حال میں اسلامی حکومت ان سے زکوٰۃ لے گی، زکوٰۃ سے کسی حال میں ان کو مفر دیں گے۔ یہ تو دنیاوی اور اسلامی عدالت کے فیصلے ہیں جو مانعین زکوٰۃ کے تعلق سے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین قادر مطلق ہے، وہ عصات کو، مفسدین کو، شرپسندوں کو چھوڑتا نہیں، مہلت دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، لیکن بالکل چھوڑ نہیں دیتا۔ ہو سکتا ہے کہ مانعین زکوٰۃ کو آفات ارضیہ اور سماویہ سے دو چار کرے، ہو سکتا ہے فیکٹری میں، کاروبار میں آگ لگ جائے، پورا کاروبار جل کے خاکستر ہو جائے، ہو سکتا ہے کھیت کھلیان تباہ و برباد ہو جائے، کبھی سیلاب کی زد میں کسان آ جائے، کبھی خشک سالی کا شکار ہو جائے، غرض ہے کہ کسی طرح کی بھی آفت اس کے جان مال پہ آ سکتی ہے اور اللہ رب العالمین اس کے اموال کو تباہ کر سکتا ہے۔ کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کی نعمت کا انسان شکر گزار نہ ہو، اللہ رب العالمین کی عطا کردہ روزی میں اللہ کے بندوں کا حق ادا نہ کرے، تو اللہ رب العالمین ناشکروں کو پسند نہیں کرتا، ناشکروں سے وہ ضرور کی انتقام لیتا۔ رہا آخرت کا عذاب اور آخرت کا ذلت کن جہنم میں رسوا کردہ، تو آئیے اللہ رب العالمین کے کلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض حدیثوں سے آخرت کے عذاب کو سنتے ہیں۔ ملاحظہ کیجئے، اللہ رب العالمین سورہ آل عمران آیت نمبر 180 میں فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ جو شخص اللہ رب العالمین کی عطا کردہ روزی، نعمت مال، جس کو اللہ رب العالمین نے یہاں فضل سے تعبیر کیا ہے، انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کی محنت کی کمائی، یقیناً مال حاصل کرنے کے لیے تگ و دو کرنی پڑتی ہے، انسان محنت مشقت کرتا ہے، دماغ لگاتا ہے، پیسے لگاتا ہے، وقت صرف کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ اللہ کا فضل ہے۔ کیونکہ زندگی کی دوڑ بھاگ میں کتنے ہی لوگ ہیں جو تگ و دو کرتے ہیں لیکن لقمہ عیش بھی ان کو میسر نہیں ہوتا، چاہے جائے کہ اللہ رب العالمین کسی کو مالدار کر دے۔ تو مالداروں کو یہ چاہیے کہ جو مال ان کو حاصل ہے یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے، اور پھر جو لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل میں بخالت کریں اور حقداروں کو حق نہ دیں، بخالت کریں اور یہ سمجھے کہ وہ اچھا کر رہے ہیں، اللہ فرماتا ہے ہرگز نہیں، ہرگز وہ ایسا نہ سمجھے کہ وہ اچھا کر رہے ہیں، وہ بالکل برا کر رہے ہیں، بہت برا کر رہے ہیں۔ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جس مال میں وہ بخالت کر رہے ہیں وہ مال ان کے گلے میں توق بنا کر ڈال دیا جائے گا، جو ان کے بخل کا نتیجہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کی تفسیر میں صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث آئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعمت مال سے جس بندے کو اللہ نے نوازا ہو اور اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہ کی ہو تو وہ مال قیامت کے دن گنجا سانپ بنا کر اس کے گلے پہ توق بنا کر لٹکا دیا جائے گا۔ شجاع کہتے ہیں ثعبان مذکر سانپ کو، اور اقڑا ایسا سانپ جس کے سر کے روئیں یا سر کا چمڑا زہر کی کثرت اور شدت سے ختم ہو گیا ہو، یا سر کا چمڑا بالکل سفید ہو گیا ہو، جیسے گنجوں کو دیکھتے ہیں ہم، بال جھڑ جانے کے بعد، بال گر جانے کے بعد چمڑا سفید دکھتا ہے۔ تو اتنا زہریلا سانپ، اس کا وہ مال جس کی اس نے زکوٰۃ نہیں دی، وہ مال گنجے سانپ پہ بدل دیا جائے گا۔ لہو ذبیبتان، اس سانپ کے سر پر، آنکھ کے اوپر دو سیاہ نقطے ہوں گے، کالے دھبے، جس سے وہ اور زیادہ خطرناک ہو جائے گا۔ اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ ذبیبتان کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دونوں گل پھڑے سے زہریلے جھاگ نکل رہے ہیں۔ اتنا خطرناک زہریلا سانپ اس بخیل شخص کے گلے میں توق بنا کر ڈال دیا جائے۔ فَيَأْخُذُ بِلَحْظِمَتَيْهِ، وہ سانپ اس کے دونوں گل پھڑوں کو پکڑے گا، شدقئی، دونوں گل پھڑوں کو پکڑے گا، کاٹے گا اور کہے گا انا مالک انا کنزک، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، والعیاذ باللہ، والعیاذ باللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ توبہ آیت نمبر 34 اور 35 میں فرماتا ہے، مانعین زکوٰۃ کے سلسلے میں سخت وعید پر مشتمل یہ آیات ہیں، ملاحظہ کیجیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم
یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ جو لوگ سونے اور چاندی کو کنز بنا کر رکھتے ہیں، خزانہ جمع کرتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، مستحقین زکوٰۃ کو نہیں دیتے، نہ صدقات واجبہ ادا کرتے ہیں نہ صدقات نافلہ، کسی طرح کا کوئی خرچ نہیں کرتے۔ یہ وعید مانعین زکوٰۃ کے لیے جو صدقات واجبہ نہیں ادا کرتے۔ تو اللہ کہتا ہے ایسے بخلا کو بشرہم بعذاب علیم، دردناک عذاب کی بشارت دے دیجیے۔ سبحان اللہ، بشارت بھی دردناک عذاب کی، خوشخبری تو اچھی چیزوں کی ہوتی ہے، یہ عذاب علیم کی بشارت، یہ بطور تمسخر استہزاء کے اللہ نے فرمایا کہ آؤ تم جہنم میں، تم کو عذاب علیم سے گزرنا ہوگا، تمہارا استقبال عذاب علیم کرے گا، والعیاذ باللہ۔ آگے ملاحظہ کیجیے، یوم یحما علیہا فی نار جہنم، ان کے کنز کو، ان کے سونے چاندی کو، سکوں کو آگ کے اندر تپایا جائے گا، اور پھر سونے چاندی کو نیچے رکھا جائے گا، اور آگ، جہنم کی آگ اوپر رکھی جائے گی، کیونکہ جو چیز آگ کے نیچے ہوتی ہے، جس پر آگ سلگائی جاتی ہے، وہ کافی ہیٹڈ، گرم ہو جاتی ہے اور دیر تک گرم رہتی ہے، تو گویا ان کے اموال پر اللہ رب العالمین جہنم کی آگ سلگائے گا، رکھے گا، جس سے ان کے خزانے سیم و زر تپ کر بالکل لال سرخ ہو جائیں، اور اس کے بعد ان کے اعضائے رئیسہ کو، حساس اعضاء کو، پیشانی کو اللہ داغے گا، پورا دماغ کھول اٹھے گا، جل بھن جائے گا، پہلوؤں کو داغے گا، پہلوؤں کے اندر دل، گردہ، کلیجی، اس طرح کی چیزیں، نازک حساس اعضاء، تو اس طریقہ سے ان کے جسم کے حساس اور اہم اعضاء کو اللہ رب العالمین داغے گا اور کہے گا ذوقوا ما کنتم تکنزون، یہ تمہارا عمل ہے، تمہارے کنز جمع کرنے کا نتیجہ ہے، والعیاذ باللہ۔ صحیحین میں متفق علیہ روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی سونے اور چاندی والا، مال و زر والا، سیم و زر والا حق ادا نہیں کرتا، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، مستحقین زکوٰۃ کو ان کا حق نہیں دیتا، تو اللہ رب العالمین سونے چاندی کو، اس کے سیم و زر کو تختیاں بنا کر جہنم میں ڈال دے گا، اور جہنم کی آگ کو اوپر سے ڈالے گا تاکہ وہ تختیاں بھی سرخ ہو جائیں، اور اس سے اس کی پیشانی کو، پہلو کو اور پیٹھ کو اللہ رب العالمین داغے گا۔ اللہ رب العالمین سونے اور چاندی کو تختیوں کی شکل میں چوڑا کر کے جہنم میں ڈالے گا، اور اس پر جہنم کی آگ رکھے گا تاکہ نیچے کی تختیاں تپ کر سرخ ہو جائیں، اور پھر پیشانی کو، پہلو کو اور پشتوں کو اللہ رب العالمین داغے گا، جیسا کہ سورہ توبہ کی آیات میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے۔ اور یہ عذاب کوئی گھنٹے دو گھنٹے کا نہیں ہوگا، مسلسل قیامت کے اس طویل ترین دن میں ہوگا جس کی مقدار 50,000 سال بتائی گئی۔ پھر وہ شخص اپنا ٹھکانہ دیکھے گا، اما الی الجنہ و اما الی النار، جنت میں جاتا ہے، جہنم میں جاتا ہے، وہ ٹھکانہ بعد میں دیکھے گا، لیکن 50,000 کے اس طویل دن میں اللہ رب العالمین کے فرشتے اس کو یہ عذاب دے رہے ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ چاندی اور سونے کو، سکوں کو اللہ رب العالمین سکوں کے اوپر سکہ نہیں رکھے گا، بلکہ مانع زکوٰۃ، زکوٰۃ کا انکار کرنے والے کی پیٹھ کو، پیشانی کو، اس کی چمڑی کو اللہ تعالیٰ اس قدر کشادہ کر دے گا کہ ہر سکہ علیحدہ علیحدہ اس کے جسم پر رکھا جائے اور اس کے جسم کو داغا جائے، والعیاذ باللہ۔ تو یہ اور اس طرح کی اور بھی حدیثیں ہیں جو مانعین زکوٰۃ کے تعلق سے حدیثوں میں وارد ہوئی ہیں، اس لیے مال والوں کو اللہ رب العالمین کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، اور اپنے مال کی صحیح زکوٰۃ پوری دقت کے ساتھ اور پوری توجہ کے ساتھ، جیسے ایک بخیل پارٹنر اپنے پارٹنر کا حساب لیتا ہے، اس طریقہ سے اپنے مالوں کا حساب و کتاب رکھنا چاہیے اور پوری زکوٰۃ دینی چاہیے، کیونکہ مانعین زکوٰۃ کی بہت تکلیف دہ اور بہت شرمناک سزا اللہ کی شریعت میں، قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں بیان کی گئی ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ کن مالوں کے اندر اللہ نے زکوٰۃ ہم پر فرض کی ہے۔ تو بنیادی طور پر 4 قسم کے مالوں میں زکوٰۃ فرض ہے۔ پہلی چیز اثمان، جو چیز ثمن بن سکتی ہو، جیسے سونا، چاندی، کرنسی وغیرہ، اور دوسری چیز اشیاء تجارت، وہ بھی اس کے اندر سبزی اور چاول دال کی دکان سے لے کر کے ہیرے جواہرات کی دکان تک، گاڑیوں کی دکان ہو، ٹائر کی دکان ہو،
या पाट फुर्से की दुकान, कोई सा भी कारोबार जिसमें सामान खरीदता है बेचता है, तो जिसको उर्दू तिजारत कहते हैं, सामान तिजारत, तो सामान तिजारत के ऊपर ज़कात फर्ज है। और इसी तरीके से मवेशियों के अंदर जिनको आदमी खरीदो फरोख्त के लिए रखता है, या चौपाए, ऊँट, गाय, बकरी और भेड़ वगैरह जो बहीमतुल अनआम हैं, इनके ऊपर भी ज़कात फ़र्ज है। और इसी तरीक़ा से पैदावारी ज़मीन के अंदर जो गल्ले निकलते हैं या जो खजूर अंगूर वगैरह के बागात में फल आते हैं, ऐसे फलों के अंदर भी ज़कात फ़र्ज है। तो गोया के करेंसी, रुपए पैसे, सोने चांदी, सामान तिजारत और मवाशी, चौपाए और गल्लाजात के अंदर ज़कात फ़र्ज है। आम तरीक़े से शहरों के अंदर कारोबार या लोगों के पैसे, सोने चांदी और कारोबार की ज़कात का मसला होता है, तो हम ज़रा तफसील से इस मौजू पर या इस पॉइंट पर आपसे कुछ गुफ्तगू करना चाहते हैं। सोने और चांदी की ज़कात का निसाब, यानी वो मुकर्ररा मिक़दार जिस पर ज़कात फ़र्ज हो जाती है, हदीस में बयान किया गया है कि 20 दीनार सोने का निसाब है, यानी 20 दीनार से अगर कम हो तो ज़कात वाजिब नहीं होती। इसी तरीक़े से चांदी 200 दिरहम से कम हो तो उस पर ज़कात वाजिब नहीं होती। मिक़दार ज़कात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया रुबउल उश्र, 2.5%। अब ये 20 दीनार के वज़न में, आज के मौजूदा वज़न में, ग्राम में उलमा का इख्तलाफ है। 86 ग्राम से लेकर 120 ग्राम तक का कौल उलमा से मनक़ूल। इमामुल असर समातुल शेख बिन बाज़ रहमहुल्लाह, जैसा मुझे याद आता है, 90 ग्राम सोने को निसाब करार देते हैं। तो जिस शख्स के पास 90 ग्राम या इससे अबव सोना हो, ज़्यादा सोना हो, तो वो साल में उसकी ज़कात 2.5% के हिसाब से, 100 में 2.5 ग्राम के हिसाब से वो निकालेगा, चाहे वो ज़ेवरात की शक्ल में हो, खा वो ज़ेवरात इस्तेमाल में हो या मालियात के तौर पर रखे गए हो, या सोने वगैरह चांदी वगैरह के बिस्किट हो, कोई भी हो, किसी भी शक्ल में सोना हो, ढला हुआ हो, बगैर ढला हुआ हो, इसके अंदर जब वो 20 दीनार 20 मिस्काल हो जाते हैं, 86 ग्राम से 120 ग्राम, तो जैसा कि मैंने कहा, और 90 ग्राम का फतवा शेख बिन बाज़ रहमतुल्लाह अलैह ने दिया है, तो इस रकम पर, इस मिक़दार पर ज़कात वाजिब होती है। और चांदी 200 दिरहम की मिक़दार तकरीबन 600 ग्राम चांदी है, तो 600 ग्राम या इसके ऊपर जिसके पास जेवर हो या चांदी हो, तो उसके ऊपर भी 2.5% के हिसाब से ज़कात लगेगी। कारोबार की ज़कात इसे करेंसी है, अगर करेंसी हमारे पास हिंदुस्तान में रुपए पैसे हैं, अगर वो 600 ग्राम चांदी के बराबर हैं और उस पर साल गुजर गया है, तो उसकी ज़कात हम पर वाजिब होगी। कारोबार के अंदर जब साल में कोई एक मुकर्रर पीरियड, मुकर्रर वक्त में, मुकर्रर महीने में जब आप ज़कात निकालते हैं, मिसाल के तौर पर आदतन आम तरीके से लोग हिंदुस्तान में रमज़ान मुबारक के अंदर ज़कात निकालते हैं, तो जब माह रमज़ान के अंदर ज़कात के निकालने का पीरियड आ जाए, वक्त पूरा हो जाए, तो कारोबार की कीमत लगाइए। पूरे कारोबार की आपकी कीमत, जो सामान उसके अंदर मौजूद है, उसकी कीमत लगाइए। हत्ता कि जो माल आपका दूसरे के ज़िम्मे है और लेन देन आपकी जारी है, किसी ऐसे शख्स के पास आपका कर्ज नहीं है जो टाल मटोल करता है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कोई चीज़ कन्फर्म नहीं है, ऐसा मामला नहीं, बल्कि टर्नओवर हो रहा है, लेन देन का सिलसिला चल रहा है, तो ऐसे भी दुयून और कर्जों को आप शामिल कर लीजिए, एक एक चीज़ का हिसाब कर लीजिए, और उसके बाद उसमें अगर वो मिक़दार निसाब को पहुँचता है, 600 ग्राम चांदी की कीमत को पहुँचता है, तो उसमें 2.5% के हिसाब से आपको ज़कात निकालनी है। कारोबार, मिसाल के तौर पर कुछ लोग प्रॉपर्टी डीलर होते हैं, ज़मीन उन्होंने या ज़मीन का कोई हिस्सा उसमें उन्होंने ख़रीदा हुआ है 10 लाख रुपए में, मिसाल के तौर पर जब ज़कात देने का वक्त आया तो उसकी प्रॉपर्टी 15 लाख हो गई, तो अब ज़कात उनको 15 लाख में देनी होगी। ये उर्ज़ तिजारत के ताल्लुक़ से, सामान तिजारत के ताल्लुक़ से। लेकिन बहरहाल खुलासा कहने का यह है कि अदायगी के वक्त में प्रॉपर्टी की जो कीमत होगी वो देना होगी, दुकान में जो अशिया मौजूद है उसकी जो कीमत होगी वो देना होगी। चाहे दुकान आपने शुरू की थी 1 लाख से, बीच में मुनाफा आया, कुछ रकम आपने निकाली, कुछ उसमें आपने इजाफा किया, मुनाफे निकाले, मुनाफे दाखिल किए, कुछ और चीजें उसमें दाखिल की, जिस वक्त ज़कात की अदायगी का वक्त होगा उस वक्त उसकी जो कीमत होगी उस कीमत की तकदीर और उसका सही अंदाजा करने के बाद ज़कात देंगे। इसी तरीके से गल्ले के अंदर ज़कात है कि गल्ला जब 5 वसक हो जाए और एक वसक 60 सा का होता है और 1 सा का वजन 2.5 किलो से लेकर 3 किलो तक का कौल है, तो इस तरीके से अगर सबसे जो ज्यादा कौल है इसका फतवा समाअत शेख बिन बाज़ रहमतुल्लाह ने दिया है कि 1 सा 3 किलो है और 5 वसक, 1 वसक 60 सा का, गोया 60 पंचे 300 सा, और 300 को अगर 3 से ज़रब देते हैं तो 900 किलो, गोया 9 कुंटल। 9 कुंटल गल्ला अगर आपके पास गल्ला है या फल है, खजूर अंगूर वगैरह,
تو اس میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ عشر یا نصف عشر، 10واں حصہ یا 20واں حصہ، اگر آسمان کی بارش سے ہوا ہے تو اس کے اندر 10واں حصہ ہے، 10 من میں 1 من، اور اگر آپ نے آبپاشی کی ہے، کھاد وغیرہ ڈالا ہے، آپ کے اخراجات ہیں، تو 20واں حصہ یعنی 100 من میں 5 من زکوٰۃ ہے۔ اور اس طریقہ سے نصاب اور زکوٰۃ کے مسائل کی تفصیل میں ہم اس وقت آپ کو نہیں لے جا سکتے۔ جس کا جو مسئلہ ہو، جہاں جو مسئلہ ہو، جید عالم دین سے پوچھنا چاہیے، لیکن مسائل چونکہ اہم ہیں اس لیے جو لوگ کتاب و سنت کا علم رکھتے ہیں، جو جید عالم ہوں، ان سے رجوع کرنا چاہیے اور اپنے مال کی صحیح زکوٰۃ نکالنی چاہیے، تاکہ کوئی بھی مال ہمارا زکوٰۃ نہ دینے کے سبب ناپاک نہ رہ جائے اور ہم اللہ رب العالمین کے نزدیک مجرم نہ ٹھہریں۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین زکوٰۃ کے مسائل کو سمجھنے اور اس فریضے کو بطیب خاطر خوش دلی سے زکوٰۃ ادا کرنے کی اللہ ہم کو توفیق دے، کیونکہ خوش دلی سے جب تک ہم نہیں کریں گے، اس کو اپنے اوپر تاوان سمجھیں گے، تو زکوٰۃ ہماری قبول نہیں ہوگی۔ انما الاعمال بالنیات، اس لیے ہم زکوٰۃ دیں، اور الحمدللہ اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے، اللہ رب العالمین کا کوئی فائدہ نہیں۔ زکوٰۃ ہمارے مالداروں سے دے کر غریبوں میں خرچ کی جاتی ہے، محتاجوں کو دیا جاتا ہے، تو اس لیے اس فریضے کو ہم بخوشی ادا کریں۔ اللہ رب العالمین اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔